نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی میاں والی کی جیل کے اندر، اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں جنہوں نے انگریز دور کے اندر ایک ملعون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کو واصل جہنم کیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو اس کے بعد آپ جیل میں چلے گئے، انگریز نے پکڑ لیا۔ جیل میں گئے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ وہاں سے انگلینڈ تھے، وہ وکالت کر رہے تھے، وہاں سے واپس آئیں اور اس عاشق رسول کا کیس آ کے لڑیں، اس کی وکالت کریں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب انگلینڈ سے واپس آئے، انہوں نے غازی علم الدین سے جیل میں ملاقات کی تو انہیں ایک بات کہی کہ آپ جو ہے ایک بات کہہ دیں عدالت میں جا کے کہ میں نے یہ جو قتل کیا ہے یہ میں نے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے قتل کر دیا، تو میں آپ کو چھڑا دوں گا۔ تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ بے شک بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن میں نے ایک ہی کام تو ہوش و حواس میں کیا ہے اور آپ نے نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کیا، یہ تو میں نے سب سے بڑا کام زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسا کام ہوش و حواس میں کیا ہے کہ آپ نے نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا، تو میں اس بات پہ متفق ہوں کہ میں نے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کیس لڑے، لیکن جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میاں والی کی جیل کے اندر لایا گیا تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے ملاقات کی۔ ان ملاقات کرنے والوں میں سے پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ خود سیال شریف سے چل کر میاں والی کی جیل میں آئے۔ یہ لجپال تھے نا، تو اپنی لجپالی دکھائی، گھر بیٹھے نہیں رہے، وہاں سے چل کے میاں والی کی جیل میں اس عاشق رسول سے ملنے کے لیے آئے۔ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ جو ہے وہ بہت پیاری گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ میں نے بیان کرنا ہے۔ تو جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ملنے کے لیے گئے نا، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کے جو مرید خاص تھے انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازی صاحب جب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے اٹھ کے ملنے لگے، آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، تو اگر غازی علم الدین بوسہ دینے میں پہل نہ کرتا تو میں دیکھ رہا تھا کہ عنقریب پیر سیال نے غازی علم الدین کے ہاتھ پہ بوسہ دے دینا تھا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اتنی عزت، اتنا تکریم، اتنی محبت کیوں کی گئی؟ یہ صرف ایک ہی بات تھی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اب پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم الدین سے جب ملاقات کی تو ایک بات پوچھی، فرمایا مجھے بس 3 باتوں کا جواب دے دو۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم جیل سے باہر تھے تو اس وقت اور جب جیل کے اندر آ گئے ہو، قتل کر کے جیل کے اندر آ گئے ہو، اس کا فرق مجھے بتاؤ۔ جیل کے باہر کیا تھا، جیل کے اندر آنے کے بعد جو فرق ہوا وہ کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 3 چیزوں کا فرق میں نے محسوس کیا، جو جیل کے باہر تھا اور جیل کے اندر آنے کے بعد 3 فرق مجھے محسوس ہوئے۔ سب سے پہلی بات غازی علم الدین شہید نے فرمائی کہ میں ناظرہ قرآن پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، جب جیل کے اندر آ گیا ہوں تو آپ مجھے حرف بہ حرف جہاں سے کہیں گے میں وہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اس کی ایک وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات خود مجھے آ کے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے وفا کی ہے، میرے نبی نے پھر اس کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ناظرہ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن جب جیل میں آ گیا ہوں تو میرے نبی ہر رات آ کے مجھے دیدار بھی کراتے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں۔ ایک بات کہ قرآن میرے نبی نے پڑھایا، دوسری بات کہ ہر رات آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دیدار کراتے ہیں، اور تیسری بات غازی علم الدین نے کہی تھی اے خواجہ قمر الدین سیالوی، یہ انگریز نے کہا کہ ہم غازی علم الدین کو اتوار والے دن جو ہے وہ تخت دار پہ لٹکا دیں گے،
تو میں اتوار والے دن نہیں بلکہ جمعرات والے دن میری پھانسی ہو جانی ہے، مجھے شہادت مل جانی ہے، کیونکہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی علم الدین جمعرات کو جو رات آ رہے ہیں، جمعرات کی رات، وہ ہم آپ کی ملاقات کریں گے، حوض کوثر پر ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ تو غازی علم الدین نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ جمعرات والے دن پھانسی ہو جانی ہے، یہ نہیں کہ اتوار والے دن میرا کوئی پھانسی نہیں ہونی۔ مجھے میرے کملی والے آقا نے فرما دیا غازی علم الدین تجھے میں تیرا استقبال کروں گا، جمعرات والے دن تیرا ہم حوض کوثر پہ استقبال کریں گے۔ تو یہ 3 باتیں کہی تھیں۔ پہلی بات کہ مجھے قرآن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل میں خود پڑھایا، پھر ہر رات میرے آقا آ کے مجھے دیدار کراتے تھے، اور تیسری بات کہ جمعرات کو ہم نے تیرا استقبال کرنا ہے۔ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، تو اس کے بعد آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے انگریز جو ہے وہ لاہور میں دفن کر دیں گے، لیکن آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میری لاش کو یہاں سے لے کر وہ لاہور جا کے دفن کرنا ہے، پیر مکی کے وہ جو ہے وہاں پہ مزار جو قبرستان ہے وہاں پہ مجھے دفن کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی جو ہے میت کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ امانتاً آپ کو 3 دن کے لیے میاں والی کی جیل کے دفن کر دیا گیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی تھی غازی علم الدین سے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری لاش کو یہاں سے لے کے جاؤں گا، لیکن ایک وعدہ تم نے بھی کرنا ہے کہ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو علامہ اقبال کا سلام کہہ دینا۔ تو یہ عاشق صادق تھے۔ تو جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے دفن کر دیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ہم نے یہاں سے لاش لے کے جانی ہے۔ تو انگریز نے کہا تھا یہاں تو فساد ہوگا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق رسول تھے انہوں نے کہا فساد نہیں ہوگا، اگر فساد ہو تو علامہ اقبال کو نا تخت دار پہ لٹکا دینا۔ کتنی بڑی ضمانت دی تھی، شخصی ضمانت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اب کوئی فساد نہیں ہوگا، ہم عاشق رسول کی لاش کو لے کے جائیں گے، ہم وہاں پہ جنازہ پڑھیں گے اس کا۔ تو جب 3 دن بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لاش کو لینے آئے تھے نا، تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی خود تشریف لائے تھے سیال شریف سے اس میت کو نکالنے کے لیے۔ تو اب جب یہ وہاں پہ پہنچے تو کچھ ڈاکٹرز اور وہ جو عملہ تھا ان کا کوئی 1-2 تھانے دار تھے، سپاہی تھے، تو وہ جب لاش لینے کے لیے گئے نا قبر کھودنے کے لیے، تو ڈاکٹروں نے منہ پہ عجیب قسم کے ماسک اور لپیٹے ہوئے تھے کہ شاید کہ بدبو آئے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا یہ بدبو نہیں، یہ عاشق رسول کا میت ہے۔ تو وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب وہ میت کو کھودنے لگے نا تو جیسے جیسے میت قریب آتی گئی خوشبوؤں کے انبار نکلتے گئے، تو وہ جو ماسک پہنے ہوئے تھے انہوں نے وہ ماسک اتار دیے اور کہنے لگے ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں سونگھی، یہ عطر اور کستوری سے بھی زیادہ خوبصورت خوشبوئیں اس مزار سے آ رہی ہیں۔ تو جیسے ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ آپ کے چہرے اقدس سے مٹی ہٹائی گئی تو چہرہ کھل کھلا اٹھا اور خوشبوؤں کے ایسے حلے نکلے کہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، یہ عاشق رسول کی میت تھی۔ تو کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو خود خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ان کی لاش کو وہاں پہ لاہور میں لے کر گئے تھے اور خود جنازے میں بھی شریک ہوئے۔ تو لجپال پریت توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ تو دوستان گرامی یہ بہت خوبصورت سا واقعہ تھا، عاشق رسول کی بات تھی۔ تو جو میرے نبی کے ساتھ وفا کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر ارمول کر دیا۔